ہماری زندگی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. اولیاء اللہ کے بارے میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میرے کو بیان کرنا ہے. پچھلی بار بھی رہ چکا وہ، پچھلی بار بھی ایسی ہی بات نکلی تھی اور حالات حاضرہ کو تو بیان کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. 50 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے لوگوں کو خطاب کرتے کرتے. ایک جوان انسان یہاں پر بیٹھا رہا اور بیٹھتے بیٹھتے وہ 40 50 سال کا ہو گیا، بیان ہوتے رہے، ایک مسئلہ نہیں سیکھا کسی. پتا تو کسی نے سیکھا نہ تو کوئی حدیث دیکھنے کو تیار ہے مقرر، نہ اس کی تفسیر دیکھنے کو تیار ہے، نہ قرآن کا پڑھنے کو تیار ہے، نہ تشریح دیکھنے کو تیار ہے. وہ سوچتا ہے کیا بات ہے، آدھا گھنٹہ تو فقیر کے لیے پوری نکال دیں. قوم پوری خالی ہو گئی، یہاں کا نہیں پورے ہندوستان کا حال بتا رہا ہوں. اب یہ جمعہ جو ہے یہ خطاب تو جان ہوگی جمعے، اسی لیے تو پوری بستی کو اکٹھا کیا گیا کہ حاضر کی بھی بات ہو جائے، اسلام کی بھی بات ہو جائے. بہرحال آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اولیاء اللہ کے بارے میں کہیں ان کی کرامات پہ بات چل رہی. حضور سیدنا غوث اعظم کے بارے میں لوگ طرح طرح کی کمنٹ کرتے ہیں واٹس ایپ فیس بک پہ بھی. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مردے کو کیسے زندہ کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا پاک قرآن کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ کسی مردے کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے زندہ کر دوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام ان میں ذلہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، ایسا بولتے مردہ زندہ ہو جا. جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نابینا، لنگڑا یا ہاتھ نہیں ہے یا سن نہیں سکتا، اسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں کر سکتا. یہ بھی یاد رکھنا، جو ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہو اس کو کوئی اچھا نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ مادرزاد اندھے کو میرے پاس لاؤ، میں اپنا نبوت کا ہاتھ لگا ہوا اس کی آنکھوں میں نور آ جائے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں جامع مسجد بغداد میں. ایک عیسائی کھڑا ہوا اور کہا کہ اپنے نبی کی بڑی تعریف کرتے ہو، آپ کا تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے، جن کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے تو مردے زندہ کر دیے، کیا آپ کے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نہیں بتائی اور کوئی واقعہ نہیں بتایا جس میں حضور پاک نے زندہ کیے تھے، اور کوئی واقعہ نہیں بتایا. انہوں نے بولا کہ میں کوئی نبی نہیں، لیکن میں اسی مدینے والے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں. تم مجھے کسی قبر پہ لے چل، بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. وہ ایک قبر کے پاس لے کے گیا بغداد میں. آج بھی وہ قبر موجود ہے اور لوگ جا کے اس کی زیارت کرتے. اس قبر کے اوپر ایک جو پتھر لگا ہوا ہے، اپنے یہاں تو عموماً برگے اور فرشی لگاتے ہیں، اس کے اوپر جو لگا ہوا تھا وہ ایک کسوٹی کا پتھر. کسوٹی سمجھتے ہیں آپ؟ کسوٹی سمجھیے آپ کے جو سونار حصوں کے گھستے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں سونا کہ خالص ہے کہ ملاوٹ ہے. وہ پتھر لگا ہوا. انہوں نے کہا کہ بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. حضرت غوث اعظم کو اس نے بتایا کہ یہ مردہ زندہ کرو. انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ہوش کر، ان کو مرے ہوئے 1 صدی گزر چکی ہے، 100 سال گزر چکے ہیں. بولا یہی مردہ زندہ کرنا ہے. بولا یہ بھی بات آپ کو پتا چلے گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میرا پورا مقصد یہ رہے گا آج یہ بتایا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو بولا تیرے نبی جن کو ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ کیا بولتے تھے؟ بولتے کن میں انزنی اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو.
حضرت ویسا آدم نے وہ جو بندہ تھا اندر جو دفن تھا وہ ایک بین بجانے والا بین بجاتا تھا, اس سے اس کا دھندا ہوتا تھا. حضرت ویسا آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان بے اذن اللہ کی جگہ انہوں نے کہا اذن اللہ, میں بولتا ہوں زندہ ہو جا. قبر شک ہوئے گا بندہ زندہ ہوگا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک بات دھیان رکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام خدا کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر نبی کرے تو اسے معجزہ سمجھا کرو, اور ولی کرے تو اسے کرامت سمجھا کرو. یہ سمجھ کا فرق ہے. اور جتنے بھی اولیاء اکرام رہتے ہیں, تمام اولیاء اکرام کی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر استوار ہو. یہ تعلق جب روح کی ایک دائمی کیفیت, دائمی حالت اور دائمی مقام میں بدلتا ہے, اور تعلق قلب و باطن کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے, تو اسے تصوف کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں. ہر ولی کو اس نسبت خاص کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تعلق حاصل ہوتا ہے. کسی کو نسبت عشق نصیب ہوتی ہے, کسی کو نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے, کسی کو نسبت معرفت نصیب ہوتی ہے. اور جو وہ ترقی کرتے ہیں تو انہی نسبتوں کی وجہ سے اس صاحب نسبت, اس ولی کی ولایت کا مزاج تعبیر ہوتا ہے. اور اس خصوصی مزاج کی بنا پر بعض اولیاء اکرام کی ولایت کو ولایت عیسوی کا نام دیا جاتا ہے. بعض کی ولایت موسوی کہلاتی ہے, اور بعض کی ولایت ابراہیمی کہلاتی ہے. یہ عیسوی